آج کا جو موضوع ہے وہ ہے آسان کاروبار. یہ کسی امیر آدمی کا کام نہیں ہے, کسی بلینرز یعنی اربوں پتی, کھربوں پتی اور کروڑ پتیوں کے لیے نہیں ہے. یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا آسان کام کیا ہے. انہوں نے آسان کاروبار کارڈ جو ہے وہ ایک ایشو کروا دیا ہے مختلف لوگوں کو, اور اس میں انہوں نے یہ اسکیم دی تھی کہ آسان کاروبار کے لیے جس کو چاہیے ہو, مثلا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں نوجوان, بوڑھے, بزرگ, اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے اور جینڈر کی بھی, یعنی مرد حضرات بھی لے سکتے ہیں اور خواتین حضرات, ان کے لیے ویسے تو بہت سارے کام کیے. اب اس میں یہ کہ آسان کاروبار جو اسکیم ہے اس میں 80,000 درخواستیں آئی تھی کل اب تک جو ہیں. آج کی تاریخ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں 80,000 درخواستیں اب تک آ چکی ہیں, اور اس میں تقریباً یہ تھا جی قیمت اس کی مالیت رکھی گئی تھی 48 ارب روپے کے بلا سود قرضے بالکل آسان شرائط پر آپ کو دیں گے. یہ وہ آپ صوبہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہو اور کسی بھی شہر سے, لیا سے ہے, چوبارہ سے ہے, وہاں سے آپ کا رینیار خان, ساکہ آباد, ڈیرہ غازی خان, آپ اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ مزے کی بات اس میں یہ تھی جی کہ آن لائن اپلیکیشن سب نے لی ہے کہ آپ کو کوئی اس کی فیس نہیں دینی, کوئی جا کے کسی سے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جعلی اپلیکیشنز آ جائیں. یہ آن لائن ہے جی 1786 یعنی 1786, یعنی ہمارا بڑا مبارک یہ انصاف بنتا ہے 786, اس سے پہلے 1 لگایا گیا ہے. اور یہ آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہے بلا سود, آسان شرائط ہے, وہ آپ فارم کھولنے تو بڑے آسانی سے فارم کھل جاتے ہیں. اب آسان کاروبار ہے کیا؟ یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا تھا. اس میں 80,000 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ درخواستیں آئی تھی کل اس میں منظور ہوئی ہیں, اس میں سے 34,000 کو اب تک جو قرضہ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے, یعنی دے چکے ہیں. کچھ کو کسی نے 2 لاکھ لیا, کسی نے 5 لاکھ لیا, یعنی چھوٹے قرضے ہیں. یہ بڑے قرضے نہیں ہے کہ اربوں خربوں لے لیں یا کروڑوں لے لیں, اور اس کے بعد چونکہ 48 ارب روپے اس کے لیے مختص کیا گیا کل ملا کر, اور اس میں سے یہ آسان کاروبار اسکیم کے لیے اب تک جو ہے وہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے وہ بآسانی لے سکتے ہیں اپنا کاروبار جو آپ کر رہے ہیں. مثلا میں نے اس کا جو لیٹسٹ فگر میرے پاس آیا ہے اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے 11 تاریخ کو 3-4 دن پہلے یہ ایک میٹنگ کی, اجلاس کیا, اس میں انہوں نے پیشرفت لی اور انہوں نے میٹنگ کے دوران ہی لوگوں سے بات چیت کی, گفتگو کی جن کو یہ قرضہ جاری کر چکے تھے. ان میں سے ایک جو تھا وہ یہ کام کرتا تھا پٹھوں کا, بکری کے اور گائے چارے کا, یعنی چارے کا کام کرتا تھا. ایک شخص نے جو ہے اپنا کہا جی میرا جنرل سٹور تھا. ایک شخص نے کہا جی کہ میرا مرغیوں کا کام تھا, میں نے مرغیاں اور لے کر ڈالنی ہیں. ایک نے کہا جی کہ میں نے کٹے پالے ہوئے تھے, مجھے 10 لاکھ روپے ملا ہے, میں نے 4-5 جانور اپنے اور ایڈ کر لیے. یعنی انہوں نے آن لائن اور آن سپاٹ جو ہے اس کی فیڈ بیک لی جو بڑی اچھی, مثبت اور خوش آئند تھی. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی بڑا اچھا کیا آپ نے یہ کام کر کے. اب ہوا یہ کہ اس میں سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی, شفاف, صاف اور میرٹ کی بنیاد پر اس کا جو کرائٹیریا یا اس کا جو ہم نے رکھنا ہے کہ جی کس کو قرض ملے گا. کوئی بھی شخص جو وہ اس میں پڑھائی کی کوئی قید نہیں ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے الگ قرضے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو چھوٹا قرض چاہیے اور آپ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تو آسان کاروبار اسکیم جو ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی, یہ وہ اسکیم ہے جس نے بہت سے لوگ, مثلا دیکھیں کہ 80,000 درخواستیں آئی ہیں, اس میں سے 34,000 کو قرضہ جاری کر دیا گیا ہے, یعنی آدھی سے نصف سے زیادہ. باقی پروسیس میں ہے. میری ابھی بات ہوئی وزیر صنعت سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جو چھوٹے لوگ ہیں, جو گھریلو صنعت ہے اس کو فروغ دیں, جو گھر میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہوں, یا جن کا گھر میں یعنی جنرل سٹور اگر کسی نے بنایا ہوا ہے گاؤں دور دراز علاقے میں, وہ یہ کام کر سکیں. کوئی اگر کوئی رکشہ لینا چاہتا ہے وہ لے لے, تھوڑے پیسوں میں اس کے لوڈنگ کا کام کر لے, تاکہ اس کے گھر کی روٹی چلے, گھر کی اس کی جو ہے اچھا چولہا جل سکے. اور اس کاروبار, آسان کاروبار اسکیم کا مقصد, اس منصوبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بڑے لوگ تو جو ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کو ان کی سفارشیں بھی ہوتی ہیں, ان کو مل بھی جاتا ہے. یہ وہ اسکیم ہے جس کے اندر نہ کسی کی سفارش چلنی ہے, آن لائن اپلیکیشن ہے, آپ اپلیکیشن بھریں, اس کی فارمیلٹیز پوری کریں, شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگے گی, اور آپ نے شناختی کارڈ ہی آپ کی ضمانت ہے. اس میں یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ شناختی کارڈ ہی اصل آپ کی ضمانت ہے. ہاں اس پہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس میں سے کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو ایڈ کرنا چاہیں بطور ضمانتی تو اس میں منائی نہیں ہے, یعنی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک سب سے اچھی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو قرضہ دیا گیا ہے جنہوں نے نہ کبھی پہلے قرضہ, جن کو کچھ سوچ سکتے تھے, نہ انہوں نے لیا, نہ حکومت نے ان کو کبھی قرضہ ایسا دیا, کیونکہ عام بندے کی تو رسائی ہے ہی نہیں بینکوں تک. اور یہ قرضہ لینے کی جو کمپنیاں ہیں یا قرضہ لینے کا جو اسکیمیں ہیں وہ سارے جو تھے وہ اوپر بالا ہی ختم ہو جاتے تھے. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ 10 لاکھ سے 5 سے 10 لاکھ روپے, ایک جو 2 فیز رکھے گئے اس کے, یعنی 2, ایک کیٹیگری اور ایک بی کیٹیگری, 2 کیٹیگریز
फेज नहीं, कैटेगरीज। इसमें एक था जी 5 से 10 लाख और दूसरा था 10 लाख से 3 करोड़ का कर्जा। लेकिन अभी तक जो है ये छोटे कर्जे चूंकि ये बनाए गए थे, तो छोटे छोटे लोगों ने जो कम जिनको आप कह लें कि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग थे, मतवसत तबके के से जो नीचे या मतवसत तबके को, ये 3 से 10 लाख उन्होंने कर्जा लिया। ये उनमें से 48 अरब रुपए में से 34,000 के करीब कर्जा जो है वो जारी कर दिया गया। वो मुख्तलिफ है, किसी को 3 लाख मिला, किसी को 5, किसी को 8, किसी को 10। जो 10 लाख से ऊपर है वो अब दूसरे फेज में शुरू होगा। उसकी कैटेगरी जो दूसरी है, जो 10 लाख से 3 करोड़ रुपए का कर्जा है, जाहिर है उसके लिए भी दरखास्तें आ चुकी हैं और अब ये जल्द शुरू हो जाएगा दूसरा फेज। और उसके बाद इसमें से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे, डिग्रियां लेके फिरते थे, काम नहीं मिलता था, लोगों को शिकायत थी, लोगों का गिला था, हुकूमत के साथ शिकवा था, शिकवा करना था कि जी हमें काम नहीं मिलता। अब वो ये बड़ी आसान शराइत पर ये कर्जा लें। आसान कारोबार स्कीम में इनका कार्ड इनको इशू किया जाता है, वो कार्ड एटीएम कार्ड की तरह है। उसके ऊपर आप जाके किसी भी बैंक के दिखाएंगे, वो बैंक आपको जो है उस पे से कर्जा जो है वो देने का बाउंड होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक नंबर ऐसा दिया गया है जो आपको पर्सनली आएगा टेलीफोन पे, आपके एसएमएस के मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए, कि आप वो जाके किसी भी बैंक में जाएंगे, बड़ी आसानी से जो कर्जे की रकम है वो आपके अकाउंट में, अगर आपका अकाउंट है, अगर नहीं है तो आपको वो कैश भी दे देंगे। इसमें असल कोई गरीब आदमी जिसका अकाउंट ही नहीं होता, हमारे बहुत सारे ऐसे दही इलाकों में लोग हैं जिनके अकाउंट्स नहीं होते बैंक में, तो उनके लिए भी ये सहूलत ये है कि उनको कैश दिया जाएगा। और उम्मीद मैं ये करता हूं कि ये जो आसान कारोबार स्कीम है ये अच्छी चलेगी और लोग जो इसमें बिला सूद कर्जा है, इसमें जितना मैंने 2 लाख लिया तो आपने 2 लाख ही वापस करना है। उसमें मुद्दत भी, खुशखबरी इसमें यह है कि मुद्दत भी आप लोगों ने तय करनी है, बैंक ने नहीं तय करनी। कर्जा देने वाले जो उसकी शाख है बैंक की, उसने तय नहीं करनी, हुकूमत ने तय नहीं करनी। इसका कर्जा देना भी आपका उन्होंने देना है और आपकी शराइत पर देना है, यानी अवाम की शराइत पर देना है। जो कर्ज ले रहे हैं उनकी शराइत पर यह कर्जा देना है। आसान कारोबार स्कीम है, मैं अपील करता हूं और मैं ख्वाहिश भी करता हूं कि जो हमारे मुतवसत और मुतवसत तबके से नीचे के लोग हैं जो कारोबार करते हैं, छोटे छोटे जिनके स्टोर हैं, जनरल स्टोर बनाए हुए हैं, बच्चों की चीजें हैं, लोडर रिक्शे का काम करते हैं, उसके अलावा और जो छोटे छोटे काम है, जो कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं, मसलन पहले शॉपिंग बैग लोग बनाते थे, अब शायद कम बनाते हैं, किताबों का काम है, स्टेशनरी का काम है, सप्लाई का काम है, जो लोग ये करते हैं वो इस स्कीम से जरूर मुस्तफीद हों। और मेरी हुकूमत से भी है कि हुकूमत से तो यह है कि हुकूमत ने तो एक बड़ा आसान रास्ता हमें दे दिया है, तो हम हुकूमत से भी और हुकूमत के जितने भी हैं और खासकर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत आसान और बिल्कुल आसान तरीके से हमें बताया है। इसमें तमाम लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए, अपना कारोबार बेहतर करना चाहिए और बजाय इसके कि हम नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरें, हम लोगों को नौकरियां दें, हम लोगों को रोजगार दें। और इस काम आसान कारोबार स्कीम का मकसद भी यही है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।